آج ہم لوگوں نے 12ویں تراویح کے اندر 16 پارہ جو 16واں پارہ ہے مکمل سماعت کیا، جس کے اندر سورہ کہف کے آخری حصے، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی سماعت ہم لوگ کی تلاوت سماعت کی ہے۔ جو سورہ کہف کا آخری حصہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اس کا تذکرہ ہے، ساتھ میں آپ کے خادم بھی رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے، بہت سارے معاملات پیش آئے۔ ان میں سب سے اہم معاملہ کیا ہے کہ 2 دریاؤں کے سمندر کے ملنے کی جگہ پہ ان سے ملاقات ہوگی۔ اب ان چل پڑے، ساتھ میں کھانے کے لیے کیا لے گئے؟ ایک مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی۔ اب بھنی ہوئی مچھلی لے کر کے گئے اور جہاں پہ ان کو ٹھہرنا تھا وہاں ٹھہرے، اور وہ مچھلی جو تھی کود گئی پانی میں، اور جب پانی میں کودی تو ایک راستہ بناتے ہوئے گول گول اندر داخل ہو گئی، اور خادم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بتایا۔ اب اتفاق سے سب چل پڑے، پھر چلے، وہاں تھکن بہت زیادہ ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خادم سے کھانا لاؤ، کھانا کھایا جائے، آج تھکن بہت زیادہ ہے۔ تو خادم نے کہا کہاں کھانا بچا، جو اپن مچھلی بھون کر کے لائے تھے کھانے کے لیے تو سمندر میں کود گئی، اور بڑے عجیب انداز میں گئی تھی۔ اور تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے وہیں تو اپنے کو ملنا تھا۔ تو کہا چلو واپس۔ تو واپس آئے، وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو معاملہ یہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو آپ کو علم لدنی عطا فرمایا ہے اس سے مالا مال ہونا ہے۔ تو کہا میرے ساتھ آپ نہیں رہ پاؤ گے۔ کہا نہیں رہوں گا۔ کہا نہیں رہ پاؤ گے، کئی بار کہا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں رہ لیں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو 3-4 واقعات بڑے عجیب و غریب پیش آئے۔ ایک لڑکا کھیل رہا تھا اور اس کو پکڑا، حضرت خضر نے دبا دیا گردن، مر گیا وہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا تماشا کر ڈالا تم نے، اچھا خاصا لڑکا، اس کو مار ڈالا۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا خالی۔ اس کے بعد جا رہے تھے، گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا کھانا کھلاؤ، ہم لوگ مہمان بناؤ ہم کو۔ تو گاؤں والوں نے صاف منع کر دیا، ہم کسی مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے۔ پھر نکل گئے آگے، جیسے گاؤں سے پار کرنے لگے، ایک دیوار تھی اچانک گرنے لگی، حضرت خضر نے ہاتھ مارا اور دیوار رک گئی۔ اور جب دیوار رکی تو حضرت موسیٰ نے کہا ارے یہ دیوار آپ نے روک دیا فری میں، کھانا کھلا نہیں رہتے گاؤں والے، کم سے کم مزدوری لے لیتے اس پہ تو ہم لوگ کھانا کھا لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا پھر میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد اچانک دریائی سفر پہ چلے تو ایک کشتی پہ سوار ہوئے تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اچانک حضرت خضر نے اس میں سوراخ کر دیا، ہلکا ہلکا پانی آنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا عجیب آدمی ہے آپ، یہ کیا کر دیا آپ، بلا وجہ اچھا خاصا جہاز تھا، پانی کشتی تھی ایک دم، آپ نے سوراخ کر دیا، پانی آنے لگا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو کہا نہیں، کہا سنو آپ سب کے وضاحت میں کرتا۔ بولے جو بچہ تھا اس کے ماں باپ ایمان والے ہیں اور اس کی پیشانی میں کفر لکھا ہوا نظر آیا تو میں نے بچے کو مار دیا، کہیں اس کی محبت میں ماں باپ کافر نہ ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا انشاءاللہ اس سے بہتر بیٹا انہیں عطا فرمائے گا۔ اور وہ دیوار کا جو مسئلہ تھا تو یہ دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچے ہیں، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، خزانہ تھا، تو اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوٹ لیتے گاؤں والے، تو ہم نے ہاتھ مگا دیا تاکہ دیوار ٹھہر جائے، بچے چھوٹے بڑے ہو جائیں تو خزانہ نکال لے ہوئے۔ اور آپ نے جو کشتی پہ اعتراض کیا تو سنو کشتی کا معاملہ ایسا ہے، ایک ظالم بادشاہ دریا کو اس طرف کھڑا ہے، وہ جو بھی اچھی کشتی دیکھتا ہے، جہاز دیکھتا ہے، چھین لیتا ہے، تو میں نے اس پہ سوراخ کر دیا تاکہ چھیننے نہ پائے۔ اور یہ 3 بچوں، مسکین بچوں کے لوگوں کی ہے جو دریا میں چلا رہے ہیں، یہ پورا بتایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے جانے کا، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، اور آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو پریشان تھی بہت زیادہ۔ تو کہا کیا پریشانی؟ کہا ارے عجیب و غریب ایک قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، اور رہتی ہے پہاڑ پہ، اچانک آتی ہے سب کھا پی کے چلی جاتی ہے، ہم کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا ٹینشن مت لو، دیوار اٹھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار ایک بنا ڈالی اور کہا دیوار اٹھے گی نہیں جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے سورہ کہف کی تکمیل ہوئی۔ پھر سورہ کہف کے بعد جو ہے نا سورہ مریم،
سورہ مریم میں پہلے آیت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. چونکہ عمر 100 سال کے قریب ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا میری ہڈیاں ایک دم مطلب پرانی ہو گئی ہیں اور گوشت کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، بال پہ سفیدی آ گئی ہے، اے اللہ اگر کوئی بچہ عطا فرما دے تو کیا بات ہے. اور یہ دعا کیوں کی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ پرورش کر رہے تھے. مسجد اقصیٰ کے بالا خانے میں وہ رہتی تھی حضرت مریم، اور دروازہ ہمیشہ بند کر کے رکھتے تھے آپ تالا لگا کے. حضرت زکریا چونکہ آپ خالو حضرت مریم کے، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا وہاں جاتا نہیں تھا، لیکن جب جاتے تب تازہ تازہ پھل، جب آتے تب تازہ تازہ پھل. ارے کوئی آتا نہیں میرے علاوہ، پھل کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم سے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میرا اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب عطا فرما دیتا ہے. بعض حضرت زکریا کے دل میں خواہش مچل گئی کہ جب میری بھانجی کو اللہ روزی دے سکتا ہے، کمرے کے اندر پہنچا سکتا ہے، تو مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ بعض دعا کرنے لگے، خوب جم کے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اے زکریا فکر مت کرو، تم کو ایک بیٹے سے نوازا جائے گا جس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. پہلے ہی بتا دیا گیا بیٹا ہوگا، یحییٰ ہوگا ان کا نام، اور یہ خاصیات ہوں گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا. ادھر معاملہ ہوا، ادھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ پھر آیا کہ حضرت مریم کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کے دم کر دیا. دیکھو دم میں کتنا، پھونک میں کیا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں پھونکنے میں کیا رکھا ہے؟ ہم نے کہا پھونکنے والے میں دم ہوتا ہے تو پھونک میں بھی بڑا دم ہوتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی حضرت مریم باہر نکلی نیچے اتر کے دھوپ کھانے کے لیے غسل کرنے کے بعد، ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت مریم نے دیکھا ارے انسانی شکل میں، فتمثل، بشر کی شکل میں ظاہر ہوئے. اب دیکھو یہ ایک نور ہے، لیکن اللہ نے ان کو بشر کی شکل میں ظاہر فرما دیا، حالانکہ نور ہے بچہ. تو نور مجسم ہو کر کے آیا جبرائیل علیہ السلام. آئے تو کہا ارے اللہ سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ کہا ارے اللہ کے ڈرنے کی بات کر رہی ہو تو تمہارے اللہ ہی نے تو مجھے بھیجا ہے. انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اے مریم ڈرو مت، تم جس رب کا واسطہ مجھے دے رہی ہو اسی رب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تم کو خوبصورت پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں. تو حضرت مریم خاموش ہو گئی، آ کے دم کر دیا، اور جب دم کیا اب امید سے ہو گئی. اور جب امید سے ہو گئی، اب کتنی دیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے، اس میں الگ الگ روایت ہے. کچھ لوگوں نے کہا 18 گھنٹے خالی، اور کچھ لوگوں نے کہا 9 گھنٹے، کچھ لوگوں نے کہا کچھ دن، کچھ لوگوں نے کہا کچھ مہینے، الگ الگ مقال پائے جاتے ہیں. بہرحال چلی گئی نکل کر کے، میں مسجد اقصیٰ کے اس حصے سے نکل کے دور گئی. ایک علاقہ اس وہی پڑتا ہے، اس کا نام بیت الناصرہ ہے، بیت اللحم، جس کو ناصرہ کا مقام کہا جاتا ہے، بیت اللحم بھی اور ناصرہ. وہاں پر گئیں تو وہاں پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم، چونکہ وہاں پہ کوئی دایا وایا تو ہے نہیں، ڈلیوری کا ٹائم ہے، کوئی تو سپورٹر ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا نارمل ڈلیوری کا. کیا طریقہ بتایا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا سوکھا ہوا ہے، اس کو ہلاؤ. اب بتاؤ اگر عورت ہلائے گی تو کہاں تنا ہلا پائے گی درخت کو؟ لیکن حضرت مریم نے جیسے ہی ہلایا اللہ نے اس کو ہرا کر دیا. سبحان اللہ، پھل والا بھی کر دیا. پھل بھی پک گئے کھجور کے، حالانکہ کھجور کے پھل کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ساقط علی کے رطبا جنیا، جیسے ہی ہلایا کھجوریں گرنے لگی، پوری پھیل گئی. اللہ نے فرمایا چنو، تو آپ بیٹھ کر کے چننے لگی. دیکھو عورتیں جب امید سے جھاڑو لگائے تو کیسے کام کرے، تو کیسے چننے کے بعد کھایا. اللہ نے پانی دیا، وہی نالا تھا وہاں پہ صاف ستھرا پانی آیا، آپ نے پیا. اللہ فرماتا ہے کلی واشربی وقرری عینا، مریم کھاؤ پیو آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ رکھا. اب لے کے چل پڑی، شیطان کو موقع ملا. شیطان ہم بڑا شریر ہے، اللہ کے نیک بندوں کو پریشان کرنا چاہتا. آ گیا گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ارے دیکھو مریم آ رہی ہیں ایک بیٹا لے کر کے، شادی بھی نہیں ہوئی ان کی. اب پوری بستی کے لوگ زیادہ تقویٰ جھاڑنے کے لیے میدان میں آ گئے. حضرت مریم کو دیکھا بھائی کاٹ، ادھر ہی کھڑی رہو. اے ہارون کی بہن، ہارون یا تو آپ کے بھائی کا نام تھا یا ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے، شرافت کی وجہ سے آپ کی طرف نسبت کی جاتی تھی. تو کہا تمہارے والد تو ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ بھی ایسے نہیں تھی، کہاں سے آ گئے؟ اور اللہ نے پہلے ٹریننگ دے دی تھی، کوئی کچھ بولے تو تم مت بولنا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا.
حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا ہمارا مذاق اڑا رہی ہو، یہ بچہ بات کرے گا؟ جیسے ہی کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھومے اور کہا لوگوں سنو، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اے لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں برکت والا ہوں اور اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا رہوں۔ تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو یہاں تک ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب یہ سب واقعات ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تھوڑا سا۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ آپ کی ولادت کا معاملہ کیسے ہوا، فرعون نے کیا خواب دیکھا تھا، اور آپ کے قتل کا کیا منصوبہ بنایا۔ بڑی کوشش کی، نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن اللہ کی مرضی دیکھو، جن کی وجہ سے، جن کے لیے کہ وہ آنے نہ پائے، اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا۔ قتل کا جو سال تھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو چھوڑنے کا سال تھا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جب اس کو معلوم پڑا، نجومیوں نے بتایا فرعون کو، ارے وہ بچہ آ چکا ہے جن کی وجہ تمہاری سلطنت جائے گی۔ تو اس نے کہا گھروں گھر تلاش کرو، جو بچہ ملے قتل کرو۔ تو گھروں گھر تلاش کرنے کی باری آئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا آپ کی والدہ یوحانس کو، یوحانس نام تھا آپ کی والدہ کا، یوحانس کو انہوں نے باقاعدہ ایک جھولا بنایا پالنا، اور اس میں کپاس وپاس لگا کے بڑی ایک دم کشتی کے انداز میں بنا دیا اور اس پہ لٹا دیا، اور آپ کی بہن جن کا نام کلثوم ہے ان کو کہا لے جاؤ دریا میں ڈال دو، اور دیکھتے رہنا کہاں کہاں دریا جا رہا ہے۔ سب گھروں گھر میں تلاش نہ ہے، ادھر دریا میں آپ کو ڈالا گیا، دریا سے بہتے بہتے، آپ کی بہن بھی دیکھ رہی ہے، بہتے بہتے دریائے نیل کا ایک حصہ فرعون کے دربار سے ہو کر کے گزرتا تھا۔ فرعون حضرت آسیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے دیکھا ارے اتنا خوبصورت بچہ بہتا ہوا جا رہا ہے، نکالا۔ جیسے ہی نکالا اس کے دل میں محبت آ گئی، اس نے کہا میں پالوں گا اس کو، بیٹا بنا لوں گا۔ بیٹا بنانے کی نیت سے، دیکھو جس کے لیے قتل کرنے کا منصوبہ چل رہا ہے، اللہ نے اسی گھر میں پالا۔ اب حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو آپ کی بہن چونکہ دیکھ رہی تھی کلثوم، وہ پہنچ گئی، انہوں نے کہا کیا میں ایسی خاتون کو بتا دوں جو خاتون ان کو دودھ پلا اور یہ پی لے میں؟ تو فرعون تو چونکہ محبت میں ایک دم دیوانہ ہو گیا تھا، کہا ہاں بتاؤ۔ تو اپنی والدہ کی طرف نشاندہی کی، کہا لے کے جاؤ۔ لے کر کے آئیں، اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ کو دیا، آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی ہم نے تمہارے اوپر دوسری مرتبہ احسان کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے دوسری مرتبہ احسان کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی تھی، زبان میں لکنت کیسے آ گئی؟ لکنت کی وجہ کیا بنی تھی معلوم؟ فرعون اکثر آپ کو کھلاتا تھا، تو ایک دن اس کی داڑھی کو پکڑا، راب سے دیا کھینچ کے، اور جیسے ہی مارا تو اس کو ٹینشن ہو گیا، ارے یہ وہی بچہ تو نہیں ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا نہیں وہ بچہ نہیں ہے، کہا نہیں لگتا یہ وہی ہے۔ تو جب کہا یہ وہی ہے تو اس نے کہا اب آزمائش ہوگی، بتاؤ بچے کی آزمائش۔ ایک طرف آگ جلائی گئی، آگ کے انگارے جب بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، تپنے لگتے ہیں تو لال ہو جاتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں وہ، اور ایک طرف سرخ جو ہے نا لال رکھا گیا، بیچ میں حضرت موسیٰ کو رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ لال کی طرف جانے لگے، آگ کی طرف نہیں۔ حضرت جبرائیل نے موڑا، کہا ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے، تو گئے، آپ نے جو ہے نا وہ انگارے کو کھا لیا جس کے زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، چونکہ اللہ نے پاور دیا تو پورا تفصیلی معاملہ مصر میں چل رہے تھے۔ اب ایک دن جو ہے نا آپ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایک فرعونی سے لڑائی کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے موسیٰ بچاؤ، بڑے نیکوکار تھے موسیٰ علیہ السلام، بلایا سمجھایا، تو جس کی حکومت ہوتی اس کا بندہ کہاں ڈرتا، چلا جا رہا۔ حضرت موسیٰ نے خالی ایک مارا، وہیں پہ ڈھیر مر گیا، اور جب مر گیا تو پورے میں چھان بین چالو، کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، دوسرے دن پھر وہی بنی اسرائیل کا آدمی بھی دوسرے سے لڑائی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ہوتا ہے نا کہ روز تم کسی نہ کسی لڑتے رہتے ہو، تو حضرت موسیٰ نے اس کو ہی مارنے کے ارادہ کیا، ارے موسیٰ کل جیسے تم نے اس کو مارا تھا مجھے مار ڈالو گے کیا؟ لو پورے میں چرچا کہ موسیٰ نے قتل کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے مدین، مدین میں گئے تو وہاں پہ انٹری ایسے ہوئی کہ مدین میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں، سب لوگ سارے چروائے پانی پلا رہے ہیں، یہ دونوں شہزادیاں شعیب علیہ السلام کے کنارے اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں۔ سارے چرواہوں نے پانی پلا دیا، اب پانی نکالے کون؟ دیکھو اللہ کی مرضی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نکال دیتا ہوں، بس پانی نکالا،
اور کچھ گفتگو کی، بس جا کر کے دونوں شہزادیوں نے اپنے والد سے بتایا کہ ایک آدمی ہے بڑا نیکوکار ہے، ایسا ایسا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے، کہا بلا کے لاؤ. بلایا، ایک ہی نظر میں پہچان لیا. کہا میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے یہاں رہو، لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. کہا میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے. کہا مہر میں کچھ نہیں دے سکتے ہو نا، تو 2 سال ہماری بکری چراؤ، یہی تمہارا مہر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت صفورہ سے نکاح ہو گیا. تو آپ نے 2 سال مہر کا اور 8 سال اپنی طرف سے، یا 8 سال مہر کا 2 سال اپنی طرف سے، 10 سال مکمل حضرت شعیب کے پاس رہے. جب حضرت صفورہ امید سے ہو گئی چلے آئیں، راستے میں آئے تب وہ طوا کی وادی پڑی. اب طوا کی وادی، اندھیرا، بارش ہو رہی ہے، جانور بھاگنے لگے ادھر ادھر. تو آپ نے اپنی اہلیہ کو ٹھہرایا کہ آپ امید سے رکے، مجھے وہ چنگائی نظر آ رہی ہے. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھا، میں لے کے آ رہا ہوں. لینے گئے آگ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آؤ. ڈر گئے. تب اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو مت، میں تمہارا رب ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تربیت فرمائی. وہی عصا دیا، اژدہا بن رہا ہے، پکڑ رہے، اور ہاتھ بغل سے نکلتا سفید. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ فرعون کو سمجھاؤ. کہا اللہ میں کیسے، اللہ کیسے سمجھاؤں گا، میری زبان میں لکنت ہے نا، میں کیسے سمجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھو رب اشرح لی امری. پورا پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. دعا کی، سب معاملہ ختم. کہا اے اللہ اگر یہ بھی ہو جاتا کہ کوئی میرا وزیر اور سپورٹر ہوتا تو کتنی اچھی بات ہوتی، اور اگر میرا بھائی ہارون ہی سپورٹر ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بنوایا ٹھیک ہے موسیٰ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ڈائریکٹ چیلنج فرعون کو. پہلے سمجھایا، نہیں سمجھا تو اس کو چیلنج. تو جادوگروں کو جمع کر لیا. جادوگروں سے مقابلے کا دن آیا تو جادوگروں کو آپ نے کہا پھینکو سامان. جادوگروں نے پھینکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالی عصا کو رکھا، سب کو کھا گیا. تو جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گرے اور کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. تو فرعون نے کہا ہم سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے تم لوگ. کہا اب جو ہوگا تجھ کو جو کرنا ہے کر. فانتا کیا ہے قرآن میں آیا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان لا چکے ہیں. فرعون سے اس کے بعد معاملہ آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. پھر سامری کا معاملہ، یہ سب کا تذکرہ یہاں پر سورہ طٰہٰ میں مذکور ہے انشاءاللہ، اور آگے گفتگو رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے.